السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج بیتول کے اس عظیم گراؤنڈ میں آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان اہل بیت سے خطاب کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی لطف و عنایت ہے کہ پھر سے اس سال بھی آپ کے درمیان روبرو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ معزز سامعین کرام، محبوب بندوں کے مقام کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کو اللہ کے محبوب بندوں کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ عقیدت تو رکھتے ہیں سرکار امام حسین سے، سرکار غوث اعظم سے، سرکار غریب نواز سے، اپنے پیروں سے، اپنے بزرگوں سے آپ کو عقیدت تو ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کوئی بد عقیدہ مل جاتا ہے اور بد عقیدہ اپنی ضلالت و شرارت سے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے، تو پھر ہمیں معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں وہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ امام حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں
آپ اہل بیت پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اولیاء اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو خدا کی قدرت کو سمجھنا پڑے گا۔ تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آج جو ہے ڈائریکٹ کربلا سے بیان شروع کیا جائے۔ میں کربلا سے بیان شروع کر کے کربلا پہ ہی بیان ختم کر دیتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیانہ کر کر کے اتنا عادی ہو گیا ہوں، میرے ذہن میں اتنا مواد ہے، بولتے بیٹھو تو فجر تک بول سکتا ہوں۔ مگر مسئلہ بولنا نہیں ہے، مسئلہ آپ کو بچانا ہے۔ تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ مقرر اپنی صلاحیت کو منوائے، تقریر کرنے کا مقصد ہے کہ سامنے والے کے ایمان کو بچائے۔ یہ جلسہ اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس پیسے بہت ہے، گیدرنگ ہو جائے، چند لوگ بیٹھ جائے، نقشبندی صاحب کو بلایا جائے، 2 دن کا خرچہ اٹھایا جائے، ہوٹل میں رکھا جائے، بہترین نذرانہ دیا جائے، پھر اس کے بعد ٹاٹا بائے بائے ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے، پہلے مقصد کو سمجھیے۔ یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے مدرسوں کو نہیں جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ آج میدان میں بلائے گئے ہیں جو جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کو نہیں آتے۔ آج ان لوگوں کو میدان میں بلایا گیا ہے جو بیچارے دینی مجلسوں میں بیٹھنا بولے تو ان کے اوپر قیامت برپا ہو جا رہی۔ تو ان لوگ بولے نقشبندی صاحب ذرا آپ آئے تو ان لوگ آتے، تھوڑا کچھ تو بھی ان لوگوں کو سنا دو تاکہ کچھ تو بھی کرے تو کچھ ہو، مگر کم سے کم ایمان تو سلامت رہ جائے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے اور اہل بیت کی محبت کے لیے آپ کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند چیزیں آپ سے گوشے گزار کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے گا، اس کو جانیے گا، اس کو پہچانیے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات حق ہے، نہیں ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، آپ اس کے اوپر ججمنٹ دیجیے گا۔ دیکھیے، اصل پورا مقصد لوگ کہتے ہیں، بازو والے کہتے ہیں کہ اللہ کو خدائی منوانا ہے، بندوں سے عبادت کروانا ہے، سجدے کروانا ہے، خدائی کو منوانا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک خدائی تو منوانا ہی منوانا ہے، لیکن خدائی کو منوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پیچھے والے حضرات سے کہوں گا کہ جہاں جگہ خالی ہو آگے بڑھ کر پور کر لے جگہ کو۔ نہیں بیٹھے دو بھائی یار، ویسے آپ کو جلسے سے پہلے کر لینا، سو بیچ میں دم نہیں کرنا، خاموش بیٹھو۔ اب تم ان کو سامنے ہٹا تو میرے سر پہ بیٹھ جاتا، جلسہ پورا آؤٹ ہو جاتا، تم ٹھہرو ذرا۔ اب مسئلے کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی خدائی کو ہی منوانا چاہتا ہے، تو پروردگار عالم کو خدائی منوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سورج کو تھوڑا نیچے کر دیا تو پوری دنیا اللہ ہی بولتی تھی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک زلزلہ آ گیا، زمین ایسا تھل تھل کری رات میں 3 بجے، تو پورے لوگ فجر میں مسجد میں کھیلتے تھے۔ مسئلے کو سمجھیے گا۔ میں بہت بڑی بات آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بزرگاں سمجھ میں آئیں گے، آپ کو امام حسین سمجھ میں آئیں گے، آپ کو اہل بیت پاک سمجھ میں آئے گی، آپ کو اولیاء اللہ سمجھ میں آئیں گے، انبیاء سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ رب العزت نے، اچھا پھر دیکھیے ایک ساتھ بھی پوروں کو نہیں بھیج رہا اللہ، پہلے حضرت آدم کو بھیجا، پھر قوم ان کے کچھ چاہنے والے بن گئے، کچھ ان کے منکر ہو گئے، پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے، پھر چاہنے والے بھی برباد ہو گئے، پھر اللہ دوسرے پیغمبر کو بھیجا، پھر دوسرے پیغمبر آئے، پھر دین کا کام کرے، پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، پھر تیسرے پیغمبر کو بھیجا، پھر قوم برباد ہو گئی، پھر چوتھے پیغمبر آئے، کچھ قبول کرے کچھ نہیں کرے، پھر قوم برباد ہو گئی، پھر 5ویں پیغمبر آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلاتا رہا، ہر دور میں کبھی 1 پیغمبر رسول آئے، کبھی 2 آئے، کبھی 3 پیغمبر آئے، کبھی 4 پیغمبر آئے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا،
اللہ کو خدائی منوانا ہے تو وہ خدا جو 6 دن کے اندر پوری کائنات کو پیدا کر سکتا، ایک 6 فٹ کے آدمی سے اپنے آپ کو منوانا کیا تعجب کی بات ہے؟ تو اب غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اللہ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے حقیقت میں خدا کو منوانا مقصد نہیں ہے، محبوبوں کی شان منوانا مقصد ہے، محبوبوں کے مقام کو منوانا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا، اب ہم دیگر انبیاء پہ گفتگو کریں گے تو پھر فجر ہو جائے گی، میں لاسٹ اینڈ پہ آ رہا ہوں، مدعا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے جب پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا تو وہ بھی اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہم لوگ دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی بھی انسان آسمان سے زمین پہ نہیں ٹپکا، ہر کوئی اپنی ماں کے ذریعے سے دنیا میں آیا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، ساری کائنات کو اللہ پیدا کر رہا ہے تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد، ساری کائنات کے لوگوں کو پیدا کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بنایا ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، برہنہ ہو کے آتا ہے، بغیر ختنہ کے آتا ہے، اور پھر بندہ دنیا میں آنے کے بعد بات نہیں کرتا۔ وہ جو ہے دوستو ذرا غور کرنے والی بات ہے، آپ بھی آئے دنیا میں تو ایسے ہی آئے، وہ بھی آئے دنیا میں ایسے ہی آئے، یہ بھی آئے دنیا میں ایسے ہی آئے، ہم بھی آئے دنیا میں ایسے ہی آئے۔ لیکن جب آمنہ کا لال آ رہا ہے تو دنیا میں اوروں کی طرح نہیں آ رہا ہے، ان کا رب ان کو بھیج رہا ہے تو وہ برہنہ ہو کر نہیں آ رہے ہیں، دنیا میں جنتی لباس پہن کر تشریف لا رہے ہیں، وہ اوروں کی طرح روتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، ربی حبلی امتی کی صدائیں لے کر آ رہے ہیں، وہ اوروں کی طرح بغیر ختنہ کے نہیں، صاحب مخصون ہو کر تشریف لا رہے ہیں۔ ارے وہ اوروں کی طرح دنیا میں ماں کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ رب کو سجدہ کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ رب نے نظام بدل دیا۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ، صبح کے بھیجنے کا نظام ایک ہے، پیارے مصطفیٰ کا نظام کچھ اور ہے، بات کیا ہے؟ تو رب نے کہا اس لیے ان کو اس شان سے بھیجا جا رہا ہے تاکہ دنیا والوں تم مان لو یہ محبوب کا مقام ہی کچھ نرالا ہے۔ محبوب کو منوانا مقصد ہے۔ آپ زمین سے اڑے تو چھت تک بھی نہیں جا سکتے، جمناسٹک کا پلیئر بھی رہا تو 6 فٹ اڑتا، 10 فٹ نہیں اڑتا۔ نہیں بولو جی، کتنا بھی اوپر کودا تو یہ ٹینٹ کے اوپر سے کودتا کیا؟ لمٹ ہے تھی، ہم اڑے تو 6 فٹ تک اڑ سکتے، بہت زیادہ پریکٹس کرے، 6 سال ناچے میدان میں تو اچھلا تو 6 فٹ اچھلتا، اس کا بیٹھ جاتا ہونے کی۔ ہم اچھلنا چاہے تو اچھلنے چلے، چھت تک نہیں اڑ سکتے، مگر حضرت ام ہانی کے گھر سے آمنہ کے لال کو رب لامکان تک بلا رہا ہے، لامکان تک بلا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ، ہم جو ہے بغیر کسی حاصرے کے ہم چھت تک نہیں جا سکتے ہیں، تو محبوب کو لامکان بلا رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو رب کہہ رہا ہے بندو یہی تو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ محبوبوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، ان کا مقام نرالا ہوتا ہے، ان کے مرتبے نرالے ہوتے ہیں، ان کی عزت نرالی ہوتی ہے، ان کا دیکھنا بھی نرالا ہے، ان کا چلنا بھی عظمت والا ہے، ان کا بولنا بھی رفت والا ہے، ان کا سننا بھی کام جماعت والا ہے۔ ارے میرے بندو سنو، یہ وہ ہے، یہ پیدا تو ہوئے ہیں مگر ان کے جیسا پھر کوئی اور پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی اور پیدا نہیں ہوا، یہ بے مثل و مثال ہو کے پیدا ہوئے ہیں، بے مثل و مثال ہو کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ چاہتا کیا ہے؟ خدائی منوانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو ایک ذات کو پیدا کیا ہے، اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور پھر یہ پوری کائنات اللہ
اللہ نے آمنہ کے لال کے لیے پیدا فرمایا ہے. بزم محشر سج رہا ہے تو عظمت مصطفیٰ کے لیے. دنیا میں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو ذکر مصطفیٰ کے لیے. ارے نماز بھی قائم ہو رہی ہے تو سنو, سجدہ خدا کو ہے, رکوع خدا کو ہے, عبادت خدا کی ہے. اللہم صلی علی محمد کہہ کے ذکر مصطفیٰ کروایا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دوا تو بریانی کھا لی ہے کیا؟ ایسا محسوس ہو رہا کہ بیتول کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں مریضوں کے بیچ میں نقش بندی صاحب کا خطاب ہو رہا ہے. ارے میاں بھائی ذرا جم کے رہنا. تم کیا چچا کی پھپھا کی تعریف سن رہے ہیں؟ آمنہ کے لال کی تعریف سن رہے ہیں؟ جس نبی کی تعریف سن رہے ہو اسی نبی کے کلمہ پڑھنے نے تمہیں مسلمان اور مومن بنایا ہے. اچھا اتنا بولے بات جو منہ میں زردہ رکھ کے مرا تو مرا, زردہ کھا کے مروں گا مگر سبحان اللہ نہیں بولوں گا. مسئلے کو سمجھو مسلمان. نبی کی محفل میں بھی زردے کھا رہی ہے قوم تو سنو تو کیا ہوں گا ایسی قوم کا. نہیں, اللہ اکبر کبیرہ. جس مسجد میں آپ کو پیاز کھا کے آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پیاز کھانے سے ایک جائز وہ آپ کے منہ سے آتی ہے لیکن وہ فرشتوں کے لیے کراہت کا سبب ہے, تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ مسجد کو آؤ تو وہ جائز بو والی پیاز کھا کے مت آؤ, اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. مسجد میں منع کیوں کرے, مارکیٹ میں منع کیوں نہیں کرے؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں عبادت نہیں ہوتی, مسجد میں عبادت ہوتی ہے. کیونکہ وہاں جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں فرشتے اللہ کے مخرب بندوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہاں بھی ذکر حسین, ذکر اہل بیت, ذکر رسول ہو رہا ہے تو یہاں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہاں بھی آ رہے ہو تو گٹکے سگریٹوں کے ساتھ نہیں, منہ میں درود پاک کی خوشبو لے کر آنا چاہیے. ماشاءاللہ اب محسوس ہوگا کہ آپ دوا کھانے سے ڈسچارج ہو گئے ہیں تو آپ ڈسچارج ہی رہیے, ایڈمٹ ہونے کی کوشش مت کریے. میرے پیارے دوستو اب مسئلے کو سمجھو. اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے تاکہ محبوبوں کی محبوبیت کو بتلایا جائے, دنیا والوں کو دکھایا جائے. اے دنیا والوں آؤ ذرا میرے آدم کی صفائیت کو تو دیکھو, اے دنیا والوں آؤ میرے نوح کے صبر کو تو دیکھو, اے دنیا والوں آؤ میرے ابراہیم کی خلت کو تو دیکھو, اے دنیا والوں آؤ میرے موسیٰ کا کلام کرنا تو دیکھو, اے دنیا والوں آؤ میرے عیسیٰ کو میں بغیر بات کے کی شان سے پیدا کر رہا ہوں, اور جھولے میں بات کرنے والے اس پیغمبر کے کلام کو تو دیکھو. ارے رب بتانا چاہتا ہے دنیا والوں آؤ دیکھو, جو نبیوں کا سردار بھی ہو اور طائف کے مقام پر اپنی گناہگار قوم کو دعائیں بھی دے رہا ہو تو دیکھو یہ صبر کیسا ہوتا ہے, یہ شکر کیسا ہوتا ہے, یہ سجدے کیسے ہوتے ہیں, یہ عبادت کیسی ہوتی ہے, یہ بندگی کیسی ہوتی ہے. اے بندو, بندگی کے لیے تمہارے بھی مصطفیٰ کو بھیجا گیا تاکہ تم بندے بننا ہے تو کسی اور کی طرح نہیں, آمنہ کے لال کی طرح بننا ہے. پیروی اس پیغمبر کی کرنا ہے, اتباع اس نبی اعظم کی کرنا ہے. میرے پیارے دوستو, رب محبوبیت کو بنوانا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت جب کربلا کے میدان میں رب نے دیکھا کہ یزید جو لشکر بھیجایا تھا وہ لشکر کا اختلاف, اللہ کی قسم امام حسین سے نہیں تھا. امام حسین اگر مدینے میں رک جاتے تو ٹینشن کیا تھا. یزید کا جھگڑا شریعت سے تھا. یزید کا اختلاف فرمان مصطفیٰ اقوال مصطفیٰ سے تھا.
قانون مصطفیٰ جو نظام مصطفیٰ قائم ہوا اس نظام سے تھا. یزید قرآن کی خلاف ورزی اور حدیث کی فراموشی کر رہا تھا. یزید وہ طریقے کو ترک کر چکا تھا جو نبی نے مدینہ پاک میں قائم کیا تھا اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے جس کو جمایا تھا. یزید اس قانون مصطفیٰ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا, اسلام کی دھجیاں اڑا رہا تھا, خدا کی قدرت کے ساتھ خلاف ورزی کر رہا تھا, کعبہ معظمہ کے لٹکے ہوئے خلاف کو آگ لگائے دیا تھا. مسجد جو خدا کا گھر ہے اس مسجد نبوی میں اس نے اونٹوں کو باندھ کر ان کے گو اور لیدوں کا گندگی کا سامان جما دیا تھا. تو اب اللہ رب العزت یزید کے اوپر بجلی بھیجنا تھا. بھائی آپ خدا کے خلاف جا رہے, خدا کی کتاب قرآن کے خلاف جا رہے, خدا کے نبی کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف جا رہے ہیں, تو اللہ یزید کو زمین گاڑ کے اندر ڈال کے مار دینا تھا, ختم کر دینا تھا اس کو. لیکن رب نے بتایا میں بجلی بھیج کے نہیں مارتا ہوں, میں زمین میں زلزلہ دے کے یزید کو نہیں مارتا ہوں, میں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے محبوب کو بھیجتا ہوں تاکہ دنیا والوں تمہیں دیکھو حسین کیسا ہے, تمہیں منوانا چاہتا ہوں حسین کی عظمت کیا ہے. حسین میدان کربلا میں آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے نہیں آ رہے ہیں, خاندان کے لیے نہیں آ رہے ہیں, اپنے کاروبار اور تجارت کے لیے نہیں آ رہے ہیں. حسین کا اختلاف جو یزید سے تھا وہ کسی زمین کو لے کے نہیں تھا, جائیداد کو لے کے نہیں تھا, کاروبار کو لے کے نہیں تھا, تجارت کو لے کے نہیں تھا. حسین اب یزید سے اختلاف کر رہے ہیں, یزید کہہ رہا ہے بیعت کر لو, حسین کہہ رہے ہیں بیعت نہیں کروں گا. اب اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے, حسین سے کس بات کی بیعت مانگی جا رہی ہے, یزید کون سی بیعت لینا چاہتا ہے اور حسین کون سی بیعت کا انکار کر رہے ہیں. تو سنو دوستو, یزید اس بات پہ بیعت لینا چاہتا تھا کہ میں جو کہوں گا تم آمنا صدقنا کہتے رہنا. تو حسین نے کہا سن لے یزید, حسین مر جائے گا, کٹ جائے گا, شہید ہو جائے گا, مگر دین مصطفیٰ کے خلاف جا کر اپنے رب کو ناراض ہرگز نہیں کرے گا, اپنے رب کو ناراض نہیں کرے گا. سن لے, کل بھی تجھ سے میرا اختلاف تھا, آج بھی تجھ سے میرا اختلاف ہے, اور کل گردن کٹ جائے گی تب بھی تجھ سے اختلاف رہے گا. تو رب بتلانا چاہتا ہے دنیا والوں, کلمہ تو دونوں پڑھ رہے ہیں, کلمہ تو یزید بھی پڑھ رہا ہے, کلمہ تو حسین بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن یزید کے پاس بھی ہے, قرآن حسین کے پاس بھی ہے, شریعت یزید کے پاس بھی ہے, شریعت حسین کے پاس بھی ہے. پھر رب نے کیا بتلایا, دیکھو یہ ہمارے خلاف جا کر یزید مردود ہو گیا, ملعون ہو گیا, لعنتی ہو گیا, جہنمی ہو گیا, گمراہ ہو گیا, بددین ہو گیا, بد مذہب ہو گیا, کافر ہو گیا, اور حسین نے ہمارے خاطر گھر بار لٹا کر ساری کائنات کے عاشقوں کا سردار ہو گیا. رب بتانا چاہتا ہے محبوب ایسے ہوتے ہیں. محبوبوں کی محبوبیت کو سمجھانے کے لیے بھی نظام کائنات کو برپا کیا گیا. اللہ یہ نظام چلا رہا ہے محبوبوں کی خاطر. آج آپ آئے ذکر حسین سن رہے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو ثواب ملتا نہیں ملتا؟ واہ, میں آیا نذرانہ بھی ملتا میرے کو مگر ثواب ملتا نہیں ملتا. کہیں آپ بولیں گے نذرانہ مل رہا نا صاحب ثواب نہیں ملتا, یہ الگ فتوے دے دیں گے آپ کو. نذرانہ تو ٹائم دینے کا ہے. جو ہوٹل میں سویا نا میں گھر کو چھوڑ کے اس کے ہے وہ پیسے. سبحان اللہ, ایک بھائی سمجھا بیچارہ بس, جو میں اپنے کاروبار کو, اپنے گھر, اپنے جو ہے بزنس کو چھوڑ کے میں آپ کے پاس آیا نا, یہ نذرانہ اس کا ہے, یہ تقریر کا نذرانہ نہیں ہوتا.
بعض لوگ غلط فہمی میں رہتے کیا بھائی بخیر کر کے نذرانہ لیتے حوالہ ہے تو مسئلے کو سمجھا ہی نہیں دیوانے گھر سے نکل کے ایئرپورٹ کو جانے کو ایئرپورٹ پہ 1 گھنٹہ بیٹھنے کو پھر فلائٹ میں 2 گھنٹے بیٹھنے کو پھر ناگپور سے نکل کے بیت کو آنے کو جتنی تکلیف ہو رہی نا وہ تکلیف کا نذرانہ ہے نذرانہ تقریر کا نہیں ہے یہ جو ذکر ہو رہا ہے اللہ کی قسم اس کا نذرانہ ہم حسین سے لیں گے اس کے بدلے میں ہم حسین کی بارگاہ سے بخشش مانگیں گے اللہ ہم کو اس کی جزا اور اجر دے گا سبحان اللہ ذرا زور سے اللہ اس کی جزا دے گا ذرا غور کرنے والی بات ہے ہم پوچھ رہے ہیں اللہ حسین کا ذکر کرنے پر جزا کیوں ہے اہل بیت کا ذکر کرنے پر جزا کیوں ہے جزا تو تیری عبادت پہ ہونا چاہیے تھا جزا تو سجدوں پہ ہونا چاہیے تھا جزا تو صرف رکوع پہ ہونا چاہیے تھا جزا تو صرف نماز میں ہونا چاہیے تھا جزا تو صرف تلاوت قرآن میں ہونا چاہیے تھا جزا تو صرف کعبے کے طواف میں ہونا چاہیے تھا جزا تو صرف حج کے ایام میں ہونا چاہیے تھا اے اللہ اب جزا ذکر حسین پہ کیوں ہے تو رب بتانا چاہتا ہے اسی لیے تو تمہیں میدان میں جمع کیا گیا تاکہ تم سمجھو خدا کی عبادت میں بھی جزا ہے محبوبوں کے ذکر میں بھی جزا رکھا یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہے اللہ میرے محبوبوں کا ذکر مجھے کتنا پسند ہے محبوبوں کو یاد کرتے رہنا اب بازو والا وہ ذکر حسین کو کرتے جزا لینے کرتے مولا کو راضی کرنے کرتے نہیں ضرورت نہیں ہے صرف اللہ کی عبادت کافی ہے تو ہم بولے اوکے نو پرابلم ایک کام کر کل سے نماز پڑھتا نا بولے بالکل پڑھتا ہوں سجدہ کرتا بولے کرتا ہوں نماز میں سجدے سے بڑی عبادت اور کیا ہے سجدے سے بڑا رکن اور کیا ہے سجدے سے بڑا قرب الہی اور کیا ہے اللہ کی قسم سجدے سے بڑا رکن کوئی نہیں ہے ویسا سجدہ کرانے کے بعد بھی اللہ بندوں کو نماز میں بٹھا کر بندوں سے پڑھوا رہا ہے صرف سنیوں سے نہیں بازو والوں سے بھی پڑھا رہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد پیارے محمد کا بھی ذکر کروا رہا ہے آل محمد کا بھی ذکر کروا رہا ہے ہم نے پوچھا تو بولا صرف اللہ تو پھر ملا سجدے پہ سلام پھیر دے درود ابراہیم پڑھتا کئی کو سبحان اللہ اور سننیچ نہیں بازو والے بھی ان کے مفتی صاحب سے بھی پوچھ لو ایک ہمارے امام صاحب صرف التحیات شریف پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں درود ابراہیم نہیں پڑھتے کیا ان کی نماز ہوتی تو انہوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں بولے اس میں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے اس لیے ان کو پسند نہیں ہے کہ صرف اللہ کا ذکر ہو کسی اور کا ذکر انہیں پسند نہیں ہے نہ انہیں نبی پر درود پسند ہے نبی کی آل پر درود پسند ہے انہیں یہ عمل پسند نہیں ہے اس لیے وہ صرف التحیات شریف پڑھ کر وہ درود پڑھ کے پڑھے بغیر وہ سلام پھیر دیتے ہیں تو جواب سنو نہ صرف سنیوں کا مفتی بلکہ بازو والوں کا مفتی بھی کہے گا قسم رب ذوالجلال کی اگر کوئی مولوی درود پڑھے بغیر سلام پھیر دے تو اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جائے گی کیوں پھینکی جائے گی بھائی نماز اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف اللہ کا ذکر سبحان ربی العظیم اللہ کی تعریف سبحان ربی العالی اللہ کا ذکر اتنا سب پڑھنے کے بعد درود نہیں پڑھے تو نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی چاہے پڑھنے والا ہندوستان کا سب سے بڑا ملا کیوں نہ ہو نماز منہ پہ
پھینک دی جائے گی. اور میں نے کہہ رہا ہوں, آمنہ کا لال کہتا ہے من صلی صلاۃً, جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھی, لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی, اور اس نماز پڑھنے والے نے مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا. لم یصلی فیہا, اس نماز میں لم یصلی, مجھ پر میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لم تقبل میں, اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ پھینک دے گا, قبول نہیں کرے گا. درود نہیں پڑھا, سبحان ربی الاعلیٰ بولا, نماز قبول نہیں. ذکر مصطفیٰ, ذکر آل محمد نہیں کرا, سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ نہیں, رکوع میں 30 مرتبہ بولا, تب بھی نماز اس کے منہ پہ پھینک دی جائے گی. سورہ اخلاص نماز میں نہیں پڑھا, یہ سوچ کر کہ چھوٹی سورت ہے, بولے پھر کیا پڑھا, سورہ بقرہ پڑھا, یہ سمجھ کر کہ بڑی سورت ہے, بھائی پارے پورے 2 رکعت میں پڑھا. پھر اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ کے محمد اور آل محمد پہ درود نہیں پڑھا, اللہ اس کی نماز اس کے منہ پہ پھینک دے گا. مسئلہ کیا ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, سمجھو نوجوانوں. اے اللہ تجھے سجدہ کر رہا نا, درود نہیں پڑھا تو جان دے سجدہ. ملا رکوع تو کرانا, اللہ رکوع لے لے, وہ درود کو چھوڑ دے. رب کہتا ہے نادان بندے, تو نے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں تو نماز بھی اسی لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ مجھے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھانا ہے. نماز کی قبولیت کے لیے درود کو شرط نماز رکھ دیا گیا, شرط قبولیت بنا دیا گیا. نماز کی قبولیت کے لیے درود شرط بنا دیا گیا. پوری کائنات کا کوئی ملا نماز میں درود پڑھے بغیر, پیارے حبیب اور ان کی آل پر درود پڑھے بغیر نماز کو مکمل نہیں کر سکتا, چاہے کون سی بھی جماعت کا ملا ہوگا. باہر نکل کے بڑے بڑے بات, ہم توحید پرست ہیں, یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں, پھر نماز میں بیٹھ کے نبی اور آل نبی پہ درود پڑھتے ہیں. پھر توحید پرست, سجدے میں توحید ہے, رکوع میں توحید ہے, قیام میں توحید ہے, خومے میں توحید ہے, قاعدے میں توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, امامت بھی ہے. میرے دوستو مسئلوں کو سمجھو, دین سمجھداری کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے, جذبات کا نام دین نہیں ہے. دین کو سمجھو. ہم کو کیا غرض پڑی بھائی ایک خدا کو چھوڑ کے کسی کو ماننے کی؟ ہم مان اس لیے رہے ہیں کہ ہم سے خدا ان کو منوا رہا ہے. اچھا دیکھو ایک بات سن لو, آپ کو ایمان, آپ کو کھلانے والا کون ہے؟ ذرا دور سے بولو, پیچھے والے تم بھی بولو. اللہ. کھلانے والا, پیدا کرنے والا, بیگم دینے والا, پھر بیگم کے ذریعے اولاد دینے والا, سب اللہ ہی ہے. جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ پہ مسئلہ ختم ہو جانا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. قصہ ختم ہو جانا تھا. خدا کی قسم کائنات میں اس سے بڑا جملہ کچھ ہے ہی نہیں. پوری کائنات یہ ایک جملے پہ قربان نہیں ہے, یہ ایک کلمے پہ قربان ہے. اس کے اندر اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی, پوری کائنات آ گئی اس کے اندر. مگر رب اس کے باوجود بھی پھر بندوں سے پڑھوا رہا. میں نہیں پڑھا رہا, کوئی پیر صاحب نہیں پڑھا رہے, کوئی مرشدہ نہیں پڑھا رہے, کوئی درگاہ والے نہیں پڑھا رہے, کوئی اہل بیت کے عاشقاں نہیں پڑھا رہے, غوث و خواجہ کے دیوانے نہیں پڑھا رہے, اللہ پڑھا رہا. اللہ بندہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بولے اللہ کلمہ پڑھ لیا میں مومن ہو گیا. رب نے کہا تو مردود ہے, ملعون ہے, ابھی مومن ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ.
ذرا زور سے مجھے اللہ تیرے کو وحدہ بولا، لا شریک بولا، لا الہ الا اللہ بولا، اللہ بولا، پھر بھی مسلمان نہیں؟ بولے نہیں، میں کیا کروں اے اللہ؟ جس زبان سے اور جس دل سے تو نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اسی زبان سے یہ بھی اقرار کر، اس دل سے یہ بھی تصدیق کر کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ خدا ہو کے بھی محبوب کے ذکر کے بغیر کسی کو مسلمان ہونے، کسی کو مومن ہونے، تو پھر یہ نظام تو اللہ ہی بنایا نا۔ پھر جب وحدہ لا شریک کافی تھا تو محمدن عبدہ و رسولہ کو کس نے یہ مقام دیا؟ یہ کوئی مولوی اور ملاؤں پیروں کا دیا ہوا مقام نہیں ہے، یہ مقام تو خالق کائنات رب ذوالجلال کا دیا ہوا۔ اللہ چاہتا ہی ہے کہ بندو میرے ہونا ہے تو پہلے میرے محبوبوں کے ہو جاؤ۔ کس کے ہو جاؤ؟ ذرا زور سے بولو۔ اس لیے ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیے اللہ تک جانا ہے تو پہلے حسین والے ہونا، ذرا زور سے بولو جی، اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے علی والے ہونا، اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے غلام اہل بیت ہونا، اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے مدینے والے کے غلام بننا، اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے محبوبوں کو ماننا۔ اسی لیے اہل سنت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم اپنے باپ دادا کو جتنا مانتے ہیں اجمیر والے غریب نواز کو اس سے زیادہ مانتے ہیں، ہم اپنے خاندان قبیلے والوں کو پیروں کو استادوں کو جتنا مانتے ہیں اس سے کروڑ درجہ زیادہ بغداد والے غوث اعظم کو مانتے ہیں۔ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کیونکہ یہ نظام ملاؤں پیروں کا دیا ہوا نہیں، یہ خدا کا دیا ہوا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اگر یہ جان جو ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے کسی پہ قربان ہو سکتی ہے تو خدا کی قسم لیڈروں پہ نہیں، مال و دولت پہ نہیں، شان و شوکت پہ نہیں، یہ جان قربان ہو سکتی ہے تو کربلا والوں پر قربان ہو سکتی ہے۔ اچھا ہوا جنہوں آئے بلکہ عزت بچ گئی۔ پہلی بار ہوا میری لائف میں ایسا آدھے گھنٹے کے بعد نعرہ لگا، نہیں تو میں وہ مقرر ہوں خطبہ پڑھتے ہی لوگ نعرے لگانا شروع کر دیں۔ اچھا ہوا بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہو گئے۔ میرے دوستو مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے میرے بھائی، خدا کی قسم اگر ہماری جان سے زیادہ عزیز اولاد اگر کسی نام پہ قربان ہے تو خدا کی قسم اس ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ۔ یہ جو جذبہ سنیوں کے اندر ایمان کا ہے، یہ جو کیفیت ایمان ہے، یہ جو حرارت ایمان اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، اللہ کی قسم یہ کسی مرشدوں پیروں کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ حرارت ایمان خالق کائنات کی دی ہوئی ہے۔ یہ اصول ہمیں رب نے سکھایا ہے، یہ قانون خدا نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے۔ ابھی میں کربلا پہ آؤں گا، ٹینشن نہ کرو، سکون سے پوری رات بیٹھیں گے، اپن حیبت میں نقوہ دوں، ارے حضرت میں بولے باقی میں بہت خطرناک رہتے شیطان آج کی گفتگو سمجھ گئے نا، خدا کی قسم تم امام حسین سمجھ میں آئیں گے۔ مسئلہ تو سمجھو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، صحابہ کا بھی پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اب قبلہ بدلا، کب بدلا؟ رات میں نہیں، کھانا کھانے کے وقت میں نہیں، حالت نماز میں بدلا۔ اللہ نے حکم دیا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں حضور پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ میں بیت المقدس ادھر تھا تو کعبۃ اللہ ادھر تھا. اب اس قبلے سے اس قبلے کو پلٹنا ہے، بیت المقدس سے اب کعبے کو پلٹنا ہے. سبحان اللہ. امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے. امام آگے. اگر آج ہماری مسجد کے امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے نکل گئے تو مولوی صاحب کو کیا ہوا؟ پیچھے تو کیا ہوا جی کہاں جا رہے ہیں؟ نماز نہیں پوچھتا. اور زیادہ خطرناک رہا تو ہاتھ ہی پکڑ لیتا ہے، تمہارے پیسے دے رہے چلو نماز پڑھا. قوم اتنی خطرناک ہے. حضور کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی، میرے حبیب آپ کی خواہش ہے کیا بیت المقدس کے بجائے کعبہ معظمہ کو اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہیں؟ حبیب آپ پلٹ جائیے. آپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. آپ کا رب اجازت دیتا ہے، حبیب پلٹ جائیے. آئے ہائے ہائے. آمنہ کا لال اب سمجھو کہ وہ کوئی 5-10 لوگ ابھی نہیں ہے پیچھے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، کثیر جماعت میرے آقا کے پیچھے ہے. اب حضور حالت نماز میں وہاں ہے، ادھر رخ ہے، پورے صحابہ یہاں تک ہے، سب کا رخ ادھر ہے. حضور اب ادھر سے ادھر پلٹ رہے ہیں اور جبریل کوئی مائک لے کے قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آیت تو سینے مصطفیٰ پہ اتر رہی ہے. اب ان کے اور ان کے رب کے بیچ میں کیا مکالمہ کیا بات چیت ہو رہی وہ صرف حضور کو معلوم ہے. اور حضور اعلان بھی نہیں کر رہے کہ میرے کو حکم ہوا قبلہ پلٹو، میں قبلہ پلٹ رہا بھی نہیں بول رہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حضور پلٹے، صحابہ اب بیت المقدس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. نبی پلٹے، پہلی صف سے گزرے تو صف نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا، آمنہ کے لال کو قبلہ بنا لیا، آمنہ کے لال کو قبلہ بنایا. حضور پلٹتے ہوئے دوسری صف میں آئے تو دوسری صف والے پلٹ گئے، تیسری صف میں آئے تیسری صف والے پلٹ گئے، چوتھی صف میں آئے چوتھی صف والے پلٹ گئے. جہاں تک میرا مصطفیٰ جاتا گیا ساری صف پلٹتے گئی. کسی نے عشق میں ان سے پوچھا ارے بیت المقدس ادھر ہے ادھر کیوں پلٹ رہے ہو؟ تو عشق نے جواب دیا نہ ہمیں بیت المقدس معلوم ہے نہ ہمیں کعبہ معلوم ہے، ہمیں تو بس آمنہ کا لال محمد عربی معلوم ہے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. نبی پلٹتے گئے، صحابہ پلٹتے گئے. اب صحابہ کو یہ نہیں معلوم پلٹ کدھر رہے ہیں. اب حضور گھر جا رہے ہیں یا قبلہ بدل رہے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے. صحابہ نے نہیں پوچھا، بولے نبی نے اس رخ کو چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. اب یہ کدھر رخ کرتے یہ ان کی مرضی ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. قبلہ چھوڑ دیے میرے بھائی. قبلہ حضور آئے سامنے کھڑے ہو گئے، سب نے حضور کی طرف پھر ایسے پلٹ کے کھڑے ہو گئے. نماز کی حالت میں قبلہ بدلا. حقیقت میں قبلہ تو رضائے مصطفیٰ سے بدل رہا تھا، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایمان صحابہ کا ٹٹولا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہیں یہ بیت المقدس سے محبت کرنے والے ہیں. کیونکہ پہلے جو پیغمبر تھے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا تو لازمی بات ہے یہ پہلے والوں کی اولاد ہے تو ان کے دلوں میں بیت المقدس کا بہت زیادہ ادب تھا. یہ بیت المقدس کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے تو رب نے چاہا مصطفیٰ ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بیت المقدس کو پکڑ لیتا ہے، یہ آمنہ کے لال کے لیے پلٹ جاتا ہے. تو رب نے دیکھا کہ انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کو پکڑ لیا.
تو رب ذوالجلال نے ان کی شان میں یوں فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اے میرے مصطفیٰ کے صحابیوں، خدا تم سے راضی ہو گیا، تم خدا سے راضی ہو گئے۔ رب یہی تو چاہتا ہے، عبادت میری ہے مگر غلامی مصطفیٰ کی ہونا چاہیے، دیوانگی مصطفیٰ کی ہونا چاہیے، عقیدت محبوب کی ہونا چاہیے، گلے میں پٹا محمد کے محبت کا پڑنا چاہیے۔ اسی عقیدت کا نام ایمان ہے۔ ایمان کوئی ٹوپی کا نام نہیں ہے، ایمان داڑھی کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی داڑھی کاٹ کے کافر نہیں ہوتا، ٹوپی نکال کے غیر مسلم نہیں بنتا، کیونکہ ٹوپی عمل ہے، داڑھی عمل ہے، کرتا پائجامہ عمل ہے۔ کوئی پینٹ بشرٹ پہنا تو آپ اس کو بیت ال سے نہیں نکال دو سکتے، نکال جا تو پینٹ بشرٹ پہنا، چڈی پہنا بھی تو نہیں نکال سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، لیکن آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ پینٹ بشرٹ میں ایمان نہیں ہے۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اگر کوئی نماز